میں نے بھی اپنے گارڈ رکھے، اپنے رشتہ دار رکھے اور ان کو خدا کا واسطہ بھی دیا ہے۔ جلسوں میں جب جاتے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسى وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ یہ ہٹا دو کاغذ کے پھول کا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تقریب میں موجود علماء کرام، حفاظ کرام اور قرائے اعظام، سامعین محترم، برادر مکرم مولانا محمد رفیق جامی صاحب کا بیان ہو چکا ہے۔ اس قسم کے خطیبوں کے بعد ایک بلوچ مولوی کو یہاں لا کر کے بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی سازش ہے، مجھے ذلیل کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بظاہر آپ لوگ دیندار لگ رہے ہیں، آپ کی دینداری مبارک چہروں کو دیکھ کر، لیکن اس سازش کو دیکھ کر کے مجھے بہت خطرہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے۔ مولانا کے بیان کے بعد میری تقریر وہ پھیکی پھیکی، میرا بیان بھی پھیکا پھیکا سا، وہ آپ کو کیا پلہ پڑے گا؟ پھر یہاں مولوی حبیب الرحمان جیسے اور مفتی آصف، یہ حضرات ان خطبہ کی موجودگی میں، یہ الگ سازش ہے۔ حبیب الرحمان کو ادھر بٹھایا، آصف کو ادھر بٹھایا، آپ پیچھے بھی تو بیٹھ سکتے ہیں۔ لہذا جو تھوڑا سا سبق ہے ان کو دیکھ کر بھی بھول جاؤں، ان کو دیکھ کر بھی بھول جاؤں۔ آپ کی تقریب ہے حفظ قرآن کی۔ میرے پاس کوئی قیمتی سرمایہ ہو، وہ لاکھ روپے ہے یا 10 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ کی کوئی چیک ہے، جس شخص پر مجھے اعتماد ہوگا کہ یہ امانت دار ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں اور لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، کہیں کسی رش میں یہ پیسے میرے جیب سے کوئی نہ نکالے، کوئی اور قیمتی چیز ہے میرے پاس، میں یہاں آپ کے علاقے میں کسی کے پاس امانت رکھ کر کے چلا جاؤں اور سفر پہ، اور واپس سفر سے واپس آ کر کے وہ شخص جب امین ہوگا، کسی امین شخص کا انتخاب میں کروں گا کہ تاکہ اس امانت کو مجھے واپس دے دے۔ آپ میں سے عام آدمی اگر جس کی امانت داری کو میں نے جانچا بھی نہیں ہے، جس کا مجھے کوئی علم بھی نہیں ہے، صرف تبلیغ میں ایک چلہ لگایا ہے یا کسی مدرسے میں پڑھا ہے، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، اس کے پاس یہ کہ میں پیسے دے دوں، رکھ لوں اور واپس سفر کے پاس آ جاؤں، تو وہ گڑبڑ کرے اور اس کا خطرہ ہو اور انکار کرے کہ گواہ لاؤ، آپ نے کب میرے پاس پیسے رکھے ہیں، امانت کب رکھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس پر مجھے اعتماد ہوگا کہ کسی طرح گڑبڑ نہیں کرے گا، کسی طرح گڑبڑ نہیں کرے گا، یہ اچھا اور ایماندار آدمی ہے، یہ مجھے یہ امانت واپس دے گا۔ آسمان سے جو امانت آئی ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، قرآن بھی ایک امانت ہے، احادیث رسول بھی امانت ہے، پوری شریعت امانت ہے، پورا دین امانت ہے۔ اب آپ کو اور مجھے ماتم کرنا چاہیے کہ کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کہ میرے سینے میں اللہ نے یہ امانت کیوں نہیں رکھی، معصوم بچوں کے سینوں میں کیسے رکھا؟
یہ امانت اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دی؟ 10 سورتوں کا کوئی حافظ ہوگا، 10 سورتیں یاد ہوں گی، وہ 10 سورتیں بھی اس طریقہ پر پڑھتا ہوگا کہ قرآن بھی ہاتھ جوڑ کہتے ہیں وہ پختانہ عثمات پریجدہ، پٹھان صاحب مہربانی کرے مجھے چھوڑو۔ یہی حال ہوگا آپ کے ایبٹ آباد والوں کا۔ قرآن پڑھنے کی بھی آداب ہے۔ اب یہاں قاری حسن صاحب بتا رہا ہے کہ کچھ قراء ہے اور کچھ حفاظ ہے۔ حافظ کا معنی ہوتا ہے گارڈ کے، کوئی کسی دکان کی حفاظت کرتا ہے تو حافظ الدکان اور حافظ الحانوت، وہ حافظ ہے اور محافظ ہے۔ دکان گن لے کر کے وہ کھڑا رہتا ہے 24 گھنٹہ، وہ دکان اس کی نگرانی میں محفوظ ہے۔ اور کوئی کسی کارخانے کی نگرانی کرتا ہے، حافظ المصنع، وہ حافظ ہے اور محافظ ہے، گارڈ ہے، اور وہ دکان اور وہ کارخانہ اس کی نگرانی میں محفوظ ہے، دلیر آدمی ہے، بیدار دماغ آدمی ہے۔ اور کوئی کسی چھوٹے افسر کے دائیں بائیں ایسے لوگوں کو رکھیں گے کہ جو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وزیر صاحب نے گارڈ رکھ لیے اور الحمدللہ گاڑی میں سوار ہے اور گاڑی بالکل بند ہے، لینڈ کروزر ہے، اور وزیر صاحب کو گدی سے گولی لگی، کہتے دشمنوں نے حملہ کیا۔ یہ عجیب دشمن تھے کہ باہر کی گولی، یہ گولی کیسے ہوشیار تھی، کہاں سے داخل ہو گئی، شیشے ٹوٹے ہوئے نہیں ہے لیکن وزیر صاحب کی گدی میں لگی۔ چلتی ہوئی گاڑی میں گاڑی کے شیشے ٹوٹے نہیں، گاڑی کے شیشے بند تھے۔ اب آ کر کے بتا رہے کہ وزیر صاحب کی گدی میں گولی لگی ہوئی ہے۔ یہ گولی کس طرح کہاں سے داخل ہو گئی، گاڑی بند تھی، دروازے بند تھے، شیشے اس کے بند تھے، گدی میں کس طرح لگی؟ یہ وزیر حضرات، یہ ہمارے بڑے سربراہان ہر ایک کو اپنا گارڈ نہیں رکھتے، جس پر ان کو 100% اعتماد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنے گارڈ رکھے، اپنے رشتہ دار رکھے، اور ان کو خدا کا واسطہ بھی دیا ہے۔ جلسوں میں جب جاتے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ واسطے پہلے ان الو کے پٹوں کو کھانا کھلاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ خود ہی ہمیں گولی مار دے۔ جی ہاں، ان کو ان کو کھانا کھلاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہی مار دے اور پھر کسی سے ساز باز کرے، پیسے بھی لے لیں۔ میرے اپنے رشتہ دار، میرے اپنے عزیز جن پر میرا اعتماد ہوگا انہی کو میں رکھوں گا۔ اب آپ سے کہ آپ کہیں کہ مولوی پر ہمارا اعتماد ہے، اور مولوی وہ ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرہ کا ایک قیمتی انسان ہے، حافظ صاحب قیمتی ہے اور قاری صاحب قیمتی ہے، تو پھر حافظ صاحب اور قاری صاحب کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اور اگر آپ انکار کریں گے کہ اس قاری اور اس حافظ کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو پھر اس حافظ اور قاری پر قیامت آ گئی۔ میرے خیال میں آپ کی گارنٹی کی قسم خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود اعتماد کیا، سینے میں قرآن رکھا۔ آپ کی کوئی اعتماد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب ہمارے بڑے آدمی ہیں، یہ وفاق کے مسئول بھی ہے۔ ان حضرات نے ایک دفعہ احتجاج کیا، مفتی آصف صاحب اس احتجاج میں شامل ہے۔ انہوں نے احتجاج کیا، یہ ہمارے مولویوں نے اپنے دور حدیث کی سند، جو عالم بنتا ہے ان کا، یعنی بخاری، صحیح بخاری، جامع ترمذی، صحیح مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، تفسیر، فقہ، حدیث، اصول حدیث، اور یہ ہے کہ اصول تفسیر، صرف، نحو، منطق، بلاغت، یہ سارے علوم طے کر کے جو پڑھتا ہے اور اس کو عالمیہ کی سرٹیفکیٹ اور سند مل جاتی ہے، اس سند کو مولوی صاحبان لے کر کے گئے حضرت مرحوم ضیاء الحق کے پاس کہ اللہ واسطے ہماری سند کو بھی آپ وہ درجہ دے دیں جو آپ کے ایم اے کا درجہ ہے۔ جو اسکول میں، کالج میں کوئی ایم اے کرتا ہے تو آپ اس کو وہی درجہ دے دیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جلیبی اور لڈو کو لے کر کے گئے کہ خدا واسطے اس کو بھی ٹٹی کے برابر قرار دے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاؤں پہ پڑے کہ مولوی صاحب ہم انسان ہے یا نہیں ہے، خدا واسطے ہمیں انسانیت کا درجہ تو دے دو۔ انسان اس ڈھانچے کا نام تو نہیں، گر بصورت شکل و انسان بدے، احمد و بوجال و ہم یکساں شدے۔
اگر شکل و صورت سے کوئی انسان بنتا تو ابو جہل بڑا خوبصورت تھا، لیکن وہ تو انسان تھوڑی ہے. انسان کو تو دفن کیا جاتا، کفن پہنایا جاتا. میرے نبی نے فرمایا کہ ان کو پاؤں سے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے کتے کی طرح کھڈوں میں اور کھائیوں میں ان کو فَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور اس طرح کھڈوں کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے، اور کھائیوں میں. بدر میں جا کر کے میں نے دیکھا ہے وہاں پر، اور وہاں باتھ روم بھی بنے ہوئے. تو انسان تو تھے ہی نہیں. اب وہ کوئی دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ آ کر کے وہ ہم سے منت مانی کرے کہ مولوی صاحب آپ بھی ہمیں اللہ واسطے چلو ہمیں عالمیہ کی برابر قرار نہ دے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے اعلان کر دو، کچھ ہمارے لیے اعلان کر دو. ہمارے حکومتی ادارے، مختلف قسم کے ادارے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے بندے تیار کریں، وہ ہمارے حکومتی اداروں میں بڑے مناصب پر وہ فائز ہوں. اور اس کے لیے آپ کیوں تیار نہیں کرتے؟ ابھی آئے میرے پاس بھی ٹیلی ویژن والے آئے، کئی گروپ آئے مختلف قسم کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ حکومتی بڑے بڑے اداروں میں اور بڑے بڑے مناصب پر آپ اپنے بندے کیوں نہیں بھیجتے؟ وہاں جائیں امام بنے، وہاں جا کر کے وہ خطیب ہوں، ایسے بڑے مناصب پر آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ میں نے کہا بالکل بھیجتے. جامع فاروقی میں میں نے ہزاروں کو پڑھایا، دارالعلوم والے ہزاروں فارغ ہے، اور اکوڑا خٹک یہ لاکھوں علماء ہم بھیجتے ہیں. آپ کے اداروں میں ان کو بھیجتے جو سب سے زیادہ نالائق ہوتے، زیادہ تر یہی ہوتا. مفتی آصف صاحب محسوس نہ فرمائے، یہ تو ہمارے ہیرو ہے، لیکن ہم ان کو بھیجتے ہیں کہ جو ہذہ شجرۃ، یہ درخت ہے، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ھذا جبل، ھذا فرس، ھذا حمار، اور پھر یہ ہے کہ میں الو کا پٹا ہوں. جو بالکل علوم نبویہ میں، علوم الہیہ میں جن کو کوئی کمال نہ ہو، غبی ہوں، اغبل اغبیاء ہوں، یا لا ابالی اور بے پرواہ ہوں، تو پھر زکوٰۃ کے پیسے کھا کر کے خلق خدا لوگ اپنے پیسے زکوٰۃ کے دیتے تھے کہ بھئی یہ عالم بنے گا، اور اس عالم نے وہ عالم بھی بنا، ظالم بھی بنا. اب زکوٰۃ کے پیسے کھا کر کے یہاں سے ظالم کا بچہ جا کر کے وہ عربی ٹریکٹر بن گیا، عربی ٹیچر جا کر کے عربی ٹریکٹر. ھذہ شجرۃ، ھذا فرس، ھذا حمار. میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا یہ کہہ دو کہ انا حمار. سب سے بڑا اگر آپ کو ھذہ شجرۃ پڑھانا تھا، اور ھذا فرس، اور ھذا حمار، ھذا جدار، ھذہ شباکۃ، ھذا جبل، ھذا کرسی، ھذا کتاب، یہ پڑھانا تھا، تو اس کے لیے تو صرف 15 دن بھی کافی تھے کہ آپ مدرسے میں پڑھتے. 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر بھی یہ سلسلہ، یہ استعداد آپ کو آ جاتی. اتنا آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد جا کر کے، اس لیے میں طلبہ سے، ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، یہ حافظ حضرات بھی، مفتی آصف صاحب ہمارے ہاں، حضرت بھی جانتے ہیں، مولانا حبیب الرحمن صاحب وہ آئے ہمارے ہاں، اتنا سا آدھا انسان ہے، سمجھو وہ پورا انسان بھی نہیں ہے، آدھا انسان ہے. قاری سیف الرحمن صاحب جب وہ اذان دیتا ہے تو میں نے بخدا کئی اپنے مہمانوں کو، ارب پتی کھرب پتی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ لوگ روتے ہوئے بھی میں نے ان کو دیکھا، کہتے کیا بھلا ہے، صرف ایک اذان پہ. اور مفتی آصف صاحب ہمارے محلے سے کئی لوگ آئے، ہر ایک کہتا کہ ہمارا داماد بن جائے. تمہارا ھذا فرس ھذا حمار سے کوئی تو اتان مل جائے گی، حمار تو نہیں. تو حمار تو خود ہے، اتان جو ہے نا اس کو بعد میں علماء سے پتہ کر لینا کہ اتان کیا ہے، پھر اس کا ترجمہ معلوم کر لینا.